بسم یہوہ الرحمن الرحیم یا حسیب دا اکاؤنٹنٹ. اولئک لہم نصیب مما کسبوا اللہ سریع الحساب. صدق اللہ العلی العظیم. خداوند رب ذوالجلال، کائنات کے بادشاہ، تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، قادر مطلق، اسی کے پاک نام کو جلال دیتے ہوئے تمام حمد و ستائش اسی کے لیے ہے. حقیقی عرفان میں قادر مطلق کے مقدس اور مبارک نام سے آپ تمام کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید. عزیزو، آج یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہم جس اسم کو آغاز کرتے ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، یا حسیبو. لیکن آج بھی ہمارے ساتھ ایک اور بات ایسی ہو گئی کہ حسیب جو لفظ ہے، حساب لینے والا، اس کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے. یہ لفظ بھی نہیں ملا مجھے. تو ہم نے اس کا مادہ نکالا، روٹ نکالا، حسابہ سے حساب. حسیب نہیں ہے. اور اکثر نام میں جہاں یہ لفظ یہ قرآن شریف میں نہیں ملتے، مجھے بہت پریشانی ہو جاتی ہے. چونکہ جب ایک اسم آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رب العالمین کا اسم ہے، اسم صفاتی ہے، تو قرآن میں تو کہیں ہونی چاہیے، نہیں ہے. اور اس کے اوپر کوئی کام بھی نہیں کیا گیا. صرف اتنا کہا گیا کہ جی اتنے ہزار دفعہ پڑھ لیں. کوئی شخص اگر حساب کتاب میں مار کھا رہا ہو یا اس کے حساب نہیں آتے ہیں تو اتنے ہزار دفعہ یہ حسیب پڑھے گا، اس کے حساب آ جائیں گے. یہ حل نہیں ہے عزیزم. حل تو یہ ہے کہ اس کے اسم کے صفات کے مطابق ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور اسی کے ذریعے پھر ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائیے تاکہ ہم آپ کے اس اسم کو ہم آگے لے کے چل سکیں. فیض اللغات کے صفحہ 596 میں حسیب کے معنی حساب لینے والا. اور عزیز، جب آپ غور کریں گے تو حساب صرف اس دنیا ایک جگہ کی نہیں ہو رہی ہے، پوری کائنات کی بات ہو رہی ہے. کوئی بھی چیز بغیر حساب کتاب کے نہیں بنائی گئی. ہر چیز میں نوب تول حساب ہے، اور ہر چیز اپنے حساب سے ہر چیز ورک کرتی ہے. اگر حساب میں گڑبڑ ہو گئی تو چیز فیل ہو جائے گی، کامیابی کہیں نہیں ملے گی. انجینئر جو حساب کتاب لگا کر اوزار بناتے ہیں یا جو چیز بناتے ہیں، اگر حساب سے نہیں بنائیں گے، چھوٹی بڑی بنا دیں گے. چھوٹی بڑی بنتی ہیں، لیکن کچھ کہیں گراری میں فرق آ جائے، چین میں فرق آ جائے تو وہ چیز کام نہیں کرے گی، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی. اسی لیے حساب کا ہونا بہت ضروری ہے. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حساب کے لیے ماہر ریاضی دان انہوں نے 4 علامتیں بتائی ہیں: جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم. پلس مائنس، انٹو اینڈ ڈیوائڈ. اب ہم اس کو بورڈ ماس کے ذریعے اگر سمجھنا چاہیں تو بورڈ ماس میں ہوتا ہے B4 کیا ہے؟ بریکٹ فرسٹ. ہم بریکٹ کو ختم کرتے ہیں. O فار آرڈر، پاور اینڈ اسکوائر روٹ کو ہم اس سے حاصل کرتے ہیں. DM ڈویژن اینڈ ملٹیپل، لیفٹ ٹو رائٹ چلتے ہیں. اور جب کہا جاتا ہے AS تو ایڈیشن آف سبٹریکشن، لیفٹ ٹو رائٹ، یعنی بائیں سے دائیں. اور حساب کا سارا دار و مدار انہی چیز پر مشتمل ہے، انہی 4 علامتوں پر مشتمل ہے. لیکن ان علامت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی گنتی کے شمار میں جانا ہوگا. گنتی کو شمار کرنے سے شروع میں آغاز میں جانا ہوگا، جسے انگلش میں تو الفابیٹ سے اور اردو میں ہم حروف تہجی سے اس چیز کو علامت کا بڑا دخل ہے. مثلا حساب جمل میں ہو یا حساب رمل میں ہو، یہ جو لوگ حساب کتاب نکالتے جویا کے علم میں لکھتے ہیں کہ نام لے لیا، والد کا نام لے لیا، والدہ کا نام لے لیا اور تاریخ پیدائش سے وہ حساب کتاب نکالتے ہیں، اس کے علم رمل یا علم جمل کہا جاتا ہے. اور یہ اس کو علم جعفر بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ تمام جب بنائے گئے وہ علم العادات سے بنائے گئے ہیں. اور علم العادات یا علم یا الجبرا، وہاں بھی حروف تہجی کا بڑا دخل ہے. A+B²، A-B²، اس کا دخل ہے. لیکن آپ جانتے ہیں، اس لیے میں اس چیز میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا. تو حساب جمل میں حروف کا بڑا دخل ہونے کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی قدیم الزبان ترین زبان، یعنی ہم جس دنیا میں رہے اس زمین بلکہ پوری کائنات کے سب سے قدیم الزبان ہے وہ عبرانی زبان ہے، جو اب تک مانی جا رہی ہے. اور اسی زبان سے پھر ساری زبانیں نکلتی چلی گئیں. تو اس کو ام اللسان بھی کہا جاتا ہے. عبرانی زبان کو تمام زبانوں کی ماں کہا جاتا ہے، ام اللسان. اور کسی حد تک بات سمجھ لیں، کیونکہ توریت شریف، زبور شریف، صحائف انبیاء، یہ تمام عبرانی زبان میں ہیں.
اور انجیل شریف جو ہے یہ یونانی زبان میں ہے، یہ عبرانی کے بعد آرامی، یونانی، پھر عربی اور فارسی اس سے نکلی ہے۔ اب ہم غور کریں عزیزوں کہ عبرانی زبان میں کل 22 حروف ہیں اور عربی زبان میں 28 حروف ہیں، 6 حروف زیادہ ہیں۔ اب حروف کیا ہیں؟ الف، بیت، گیمل، دالت، ہے، واو، زین، اسی کو عربی میں الف، بے، جیم، دال، ہے، واو، زے، اور عبرانی میں پھر خیت، تیت، یود، اور عربی میں ہے، وا، تو اور یہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانی میں کاف، لام، میم، نون، اور عربی میں کاف، لام، میم، نون۔ پھر عبرانی میں جاتے ہیں سامخ، عین، پے، صادے، اور عربی میں کہ سین، عین، فے، صاد۔ عبرانی میں ہے قوف، ریش، شین، تاؤ، اور عربی میں جب آیا سین، عین، فے، صاد، اور پھر سیدھا شین، تے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں اس تمام چیز کو تو ابجد، حوض، ہتی، کلمن، ساقس، قرشت، صافت، یہ تمام جو ہے عبرانی زبان سے لے کر عربی زبان میں رکھے گئے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، جب ہم حساب جمل کے اعتبار سے حروف کو دیکھتے ہیں ابجد کے حساب میں تو اکثر تاریخ ہیں نکالنے میں شعراء اور مصنفین جو تھے وہ تاریخ سے کوئی بھی چیز ہو اس تاریخ کو لکھ لیتے تھے، ایک شعر لکھ لیتے تھے اور اس کی جگہ وہ شعر لکھ دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ جب بھی انسان ٹوٹل کرنا چاہیے کس سن میں لکھی گئی تو وہ تاریخ وہ سن آ جاتے سامنے۔ مثال کے طور پر آپ کو دوں کہ ایک اردو کی بہت مشہور کتاب ہے باغ و بہار، میر امن صاحب کی لکھی ہوئی، مرحوم میر امن کی، اور دہلی کی یہ ٹکسالی زبان میں لکھی گئی تھی۔ اور جب فورٹ ولیم کالج یعنی کلکتہ میں یہ کالج تھی، اب ہے کہ نہیں ہمیں دیکھنی ہوں گی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ مغرب بنگال میں ہے۔ تو اس کتاب کو جب وہاں لکھی گئی تو اس کی ایک مثال اس میں رکھی گئی، ایک شعر لکھا گیا، بنا کر یہ گل دستہ روزگار لکھی اس کی تاریخ باغ و بہار۔ باغ و بہار تو حساب جمل کے مطابق باغ و بہار کی اعداد ہیں 1217، 1217 ہجری ہے، اسلامی سن ہے، اور 1802 عیسوی میں یا مسیح میں یہ اس کتاب کو لکھی گئی۔ تو یہ شعر لکھا گیا باغ و بہار، لکھی اس کی تاریخ باغ و بہار۔ تو باغ و بہار وہ رکھ کر کے وہاں اس شعر کو مکمل کیا گیا۔ اسی طرح کوئی بھی انسان کے بارے میں لکھنا چاہتا ہے کہ وہ کب پیدا ہوا ہے اور اس کی کیسے کیا چیز اس تاریخ مطابق لے کر کے ہم یہ پیش کرتے ہیں۔ اور واللہ یعصم لا یعمک لحم و سریع الحساب، اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں، اور وہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب آگے بات کہ حساب اگر دینا ہے تو ہمیں اللہ کو دینا ہے، اسی لیے اپنے حساب کو درست رکھیں۔ ہم بے ایمانی کر کے دوسرے کے کھاتے میں تو ڈال سکتے ہیں لیکن اپنے کھاتے کے حساب کو کہاں سے ختم کریں گے؟ ہم مٹا تو سکتے ہیں اپنے طاقت کے بل پر، لیکن اللہ کے پاس جو حساب اس کو کیسے حساب مٹائیں گے؟ وہ تو ذرہ ذرہ کا حساب اس کے پاس ہے۔ یہ آیت ہم نے پیش کی تھی 13واں پارہ سورہ رعد آیت نمبر 41، 13واں پارہ ہے، 13واں سورہ ہے اور آیت نمبر 41 ہے۔ لیکن ہم جب کتاب مقدس ایک ایسی کتاب ہے اس کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ حساب جمل استعمال ہوا ہے، مشرقی مفسرین نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن کیونکہ اس کا ہمیں علم کیوں نہیں ہو سکا، لیکن ہم جب آگے چلتے چند مثالیں آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ تو اس میں سب سے دلچسپ جو نام ہے پروردگار کا اس کو ہے یہوے یا یہوہ۔ یہ خدا کا نہایت ہی متبرک نام ہے اور اس کا مخفف ہے یا، یہ الف ہا۔ اور زبور شریف کے 4 باب رکوع کی 68ویں آیت اور 8 باب کی رکوع کی 79ویں آیت میں ہے، یہ عبرانی میں گنتی حروف ابجد کے حساب سے لکھی گئی تھی۔ مثال کے طور پر کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ 10 اور 5 کو لکھنے کے یود اور ہا کو لکھتے تھے تو 15 ہو جاتا تھا۔ اسی عدد کے جب خدا رب الجلال کے نام کو لکھا پاک بنتا ہے تو 15 لکھنے کے لیے 9 اور 6 کو لکھتے تھے، یعنی تیت اور واو یعنی توئے اور واو کو لکھتے تھے تو یہ 9 بنتا تھا۔ پیدائش جو سورہ ہے توریت شریف کی پہلی کتاب پہلا سورہ ہے، اس کے 14ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم نے سنا کہ اس کا بھائی گرفتار ہوا تو اس نے اپنے 318 مشاق خانہ زادوں کو لے کر دان تک اس کا تعاقب کیا۔ اب غور کریں گے کہ اور اس کے بعد جب اگلا سورہ رکوع شروع ہوتا ہے وہ ہے 15 رکوع کی دوسری آیت، اس میں ہے کہ ابراہیم کے مختار دمشقی الازر کا ذکر ہے۔ اگر حساب جمل ہم غور کرتے ہیں، بڑی توجہ عزیزوں یہاں پہ، حساب جمل الازر کے ہجے جب کریں گے تو 318 بنتے ہیں، یعنی اس کی اعداد
اتفاقاً اردو زبان میں بھی جب ہم نے اس کا استعمال کیا، اس کو اعداد نکالنے کی کوشش کی، تو الف لام یہ اور عین زے اور رے، تو اس کے اعداد بھی نکلے ہیں 318۔ یہ 318 سے متعلق یہ ہے کہ 318 ان کے ساتھی تھے اور 318 ہی جو گئے تھے وہاں پہ۔ اور اعداد کے اعتبار سے متی کی رسول کے معرفت لکھی گئی انجیل جلیل، اور اس کو ہم جب دیکھتے ہیں خداوند کے نام کو جلال دیتے ہوئے کہ یسوع المسیح سلام علینا کہ نسب نامے میں 14 کر کے 3 دفعہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور جناب مسیح داؤد کی نسل سے تھے تو کیسے ہوا؟ اس لیے متی نے رسول نے وہاں پہ یہ کیا کہ جس کے عبرانی ہجے کے حساب سے دالت واو اور دالت وہ 14 بنتے ہیں داؤد کے حروف کے مطابق۔ تو اعداد کا بہت بڑا دخل رہا ہے، حساب کتاب سے ساری چیزیں لکھی گئیں۔ آج بھی آپ جب غور کریں گے، ہم دیکھتے ہیں تو متی رسول کے جو انجیل شریف کے پہلے باب کے 17ویں آیت میں خداوند یعنی جناب یسوع المسیح سلام علیہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلام علیہ کے نسب نامہ کا مطالعہ کیجیے۔ یہ ہمیں متی رسول کے معرفت کے انجیل کے میں یہ پوری تفصیل کے ساتھ ہے نسب نامہ۔ اور ہم اس لیے اس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ ہم کسی کا نسب نامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کتاب مقدس ہمیں بآسانی مل جاتی ہے، کسی اور کتاب میں نہیں، چونکہ جتنی بھی کتابیں اس کے بعد لکھی گئیں، تو اس لیے ہم اس کتاب کو زیادہ۔ اسی طرح مکاشفہ جو سب سے آخری سورہ ہے کتاب مقدس کا اور نئے عہد نامہ کا بھی آخری سورہ ہے، اس کے 13ویں باب کے 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ عدد آدمی کا عدد ہے، وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد ہے 666۔ یہ وہ بات ہیں جو لوگ علم عرفان سے واقف ہیں کہ وہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کی خدمت پہ چونکہ حقیقی عرفان ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بھید اس رات کو آپ کی خدمت میں پیش سکیں۔ اور مفسروں نے حساب جمل کے مطابق یونانی کے حجہ کے مختلف اشخاص کے نام تجویز کیے، اس میں قیصر نیرو کا نام سر فہرست ہے جو حاکم وقت تھا اور کلیسے پر بے انتہا اس نے ظلم اٹھایا، تو اس کی عدد کو جب نکالا گیا۔ محترم ہم پھر غور کرتے ہیں کہ حساب کے لیے گنتی کے رسم الخط کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ 3000 سال قبل مسیح جب ہم جاتے ہیں تو مصری جو تھے وہ ایک خط لکھا تھا، وہ جو حساب کتاب کرتے تھے، ایک کو ظاہر کرنے ایک عمودی لکیر ڈالتے تھے، 2 کو ظاہر کرنے 2 عمودی لکیر، 3 کو ظاہر کرنے 3 عمودی لکیر۔ تو اردو ہندسہ میں جب وہ 10 لکھنا چاہتے تھے تو 8 کی طرح لکھتے تھے، جس کا ہم آج اردو میں 8 لکھتے ہیں، وہ ان کا 10 ہندسہ شمار ہوتا تھا۔ اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں موجودہ زمانے میں کمپیوٹر میں تو الفابیٹ کے ساتھ جو 6 کی بورڈ میں آپ جب دیکھیں گے 6 کے ساتھ 6 شفٹ دبا کر جب 6 کو بٹن دبائیں گے تو وہ 8 لکھا ہوا آ جائے گا اردو کا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں علامت ہے پاور کو ظاہر کرنے کے، 10 انٹو دی پاور جب ہم ظاہر کرتے تو پاور کو ظاہر کرنے کے وہ علامت لکھتے تھے، وہ ان کے 10 کا تھا، آج ہم اس کو پھر بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم ظاہر کرنے کے لیے اسے دیکھتے ہیں کہ 23 لکھنے کے لیے وہ 3 علامت ڈالتے تھے، عمودی لکیر 1 2 3 لکیر ڈالی اور 2 دفعہ انہوں نے 8 لکھا اردو کا جس طرح لکھتے ہیں۔ تو یہ 10 10 20 اور یہ 3 23، ہم صرف اس سے آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں کہ ہاں یہ کیسے علامتیں یہاں تک آئیں۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں دور جدید، پھر زمانہ اور آگے گزرا تو اب انہوں نے کیا کیا کہ تبدیلی کی علامت لکھائی میں، اب وہ ایکس 10 کو ظاہر کرنے کے لیے ایکس لکھتے، جو انگلش کا ایکس لکھا جاتا ہے اس طرح لکھتے ہیں، بائیں جانب لکھتے تو 9 ہوتا ہے اور اگر دائیں جانب لکھیں گے تو 11 بن جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے چیزیں آگے چلی گئی ترقی ہوئی زمانے میں تو بڑی دشواریاں بھی ہوتی رہیں، تو رسم الخط کو شامل بڑا رکھا گیا کہ رسم الخط کے ذریعے ہم اس چیز کو بآسانی حاصل کر سکتے تھے اور پوری دنیا میں رومن گنتی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں 1750 قبل مسیح کسدیوں نے جو مصر میں حساب کے متعلق چیزیں واضح کی تھیں، 60 کی بنیاد کے طور پر ایک عددی نظام کو استعمال کیا، 60 کو بنیادی بنائی اور اس پہ چلتے رہے، اور جو کہ اس وقت کے اعتبار سے کافی بھاری بھرکم تھا ان کے لیے بھی۔ لیکن اس وقت چونکہ ضرورت کے مطابق منطقی طور پر 1 سے لے کر 59 تک جتنے بھی اعداد تھے الگ الگ علامتیں چاہیے تھی، اور پھر کافی وقت جد و جہد کے بعد انہوں نے 60 کے جو عدد ہے اس کو ذیل کس کے گروپ میں لائے؟ وہ 10 کے گروپ میں لے آئے، 10 20 30 40 50 60، تو 60 ان کے یہاں بنیاد تھا۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علم الفلکیات میں کسدیوں نے کو فضیلت حاصل ہے، اور ان کی 60 کے حساب سے جو وہ بنیاد آج تک پوری دنیا میں زندہ ہے۔ آپ سوچیں، غور و فکر کی بات ہے نا، 1750 قبل مسیح
اور آج ہم 2016 قبل مسیح میں چل رہے ہیں. گویا کہ 4000 تقریباً آپ 3500-4000 کا فرق آپ لگا سکتے ہیں. تو آج بھی وہ چیز رائج ہے. تو اس وقت کس طرح انہوں نے کیا تھا اس کو؟ اگر وہ لوگ اس قابل نہ ہوتے تو آج ہم تک یہ چیزیں نہیں پہنچتی. رب العالمین نے ہمیں ہر زمانے کو سمجھنے کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سمجھ سکیں تو ہمیں پھر کسی شکایت نہیں ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ علم الفلکیات میں کسدیوں کو جو فضیلت حاصل ہے ان کی 60 کے حساب سے وہ بنیاد جو آج پوری دنیا میں رائج ہے، زندہ ہے، قائم ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی 60 سیکنڈ 1 منٹ کے برابر ہے اور 60 منٹ 1 گھنٹہ کے برابر. اب پھر ہم دیکھتے ہیں 24 گھنٹہ پھر دن اور ہفتہ، ماہ و سال اور صدیوں پر مشتمل ہوتی چلی گئی. اگر انہوں نے یہ چیز نہ پیش کی ہوتی تو آج ہمیں حساب کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے. پھر عزیزان ہم ایک اور چیز ان کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گرد و نواح میں چاروں طرف نگاہ دوڑائیں، یعنی علمی نقطہ نگاہ سے خصوصی طور پر عمیق نگاہ ڈالیں، تو ہم محسوس کریں گے، آپ بھی محسوس کریں گے، یہ جو جیومیٹری کا نظام ہے، اصل میں جیومیٹری 2 لفظ کا مرکب ہے اور وہ ہے جیو. یونانی زبان میں جیو کہتے ہیں زمین کو اور میٹری کہتے ہیں پیمائش کو. تو گویا زمین کے پیمائش، یہ مثلث 160 درجے کا ہم زاویہ بناتے ہیں، تو 60 درجے کا 10 سے لے کر کے 10 زاویے کا اور 5 زاویے کا، 15 زاویے کا، 20 30 40 50 60 70 90 قائمت الزاویہ. پھر اس کے بعد ہم 180 درجے کا زاویہ بناتے ہیں. پھر پورا دائرہ جب بناتے ہیں تو وہ 360 کا بنتا ہے. اور کافی عرصے تک وقت کے درست کے پیمائش جو ہے وہ اسی سے کی جاتی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کشتیوں نے جو 1 سے زائد مؤثر اعداد نظام رائج کیا، وہ ترقی کے مراحل پہ ایک قدم ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. جس جگہ، یعنی جس میں جگہ کی قدر و قیمت کو تصور تھا، جگہ کوئی بھی جگہ ہو جس کے مطابق ہر ہنسا کو ایک عددی نظام میں ترتیب اور اس کی قیمت کے مطابق رکھا گیا. مثلا کہ کوئی بھی عدد لیتے اس کی کیا قیمت ہو، کیا ویلیو. مثال کے طور پر 222 کی عدد، یہ 3 حروف ہیں. 222 3 مختلف نام ہیں. تو پہلے عدد کو اکائی کہا جاتا ہے اردو میں، انگلش میں یونٹ. اسی طرح دوسرا عدد جب 22 ہوگا تو ہم اسے دہائی کہتے ہیں، انگلش میں 10، یعنی 10 کے گروپ میں آ گیا یہ. اب تو بات واضح ہو رہی ہے. تیسرا عدد یعنی کہ اب وہ 222 وہ 200 کا عدد میں آ رہا ہے، تو یہ سینکڑوں میں، جس سے انگلش میں 100 کہا جاتا ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج حساب یا ریاضی جو ہے، میتھمیٹکس جو ہے، ایک اچھوتا انوکھا نظام سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ 1750 سال قبل مسیح میں کچھ کسدیوں نے کی ایجاد ہے یہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں عزیزو، جب ہم 1800 قبل مسیح میں آتے ہیں، سے 250 بعد مسیح میں ایک شخص گزرا جس کا نام تھا مایا. اور مایا ایک نئی تہذیب جو مایا کے نام سے مشہور ہے، بہت مشہور ہے، اور یہ آزادانہ طور پر ایک جگہ عددی قدر کے نظام تک پہنچی. ان کے مطابق 20 کی بنیاد پر ان کا جو عدد تھا وہ 20 ان کا بنیاد بنایا گیا تھا، لیکن ضرورت کے مطابق صفر کو ایک علامت دی انہوں نے. کسدیوں کی طرح یہ بھی 20 کے عدد کو شمار کے لیے علیحدہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، وہ محض 1 کے لیے ایک نقطہ اور یا 5 کے عدد کے لیے استعمال کرتے تھے. 50 کا لکھنا ہو تو ایک نقطہ ڈالتے پھر لکھتے تھے. غالباً یہ بعد میں علم الرمل جو لوگ استعمال کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے. اور پھر 227 قبل مسیح میں اوساکا نامی ایک شخص گزرا. یہ موریہ چندر گپتا کا پوتا تھا، اور تاریخ میں موریہ چندر گپتا ایک شخصیت ہے. اور اس کا جو پوتا تھا اوساکا، جس نے اپنے بھائیوں کو ختم کیا، اور بغدادیوں کی تاریخ کے مطابق اسی نے تاریخ کو ختم کر دیا، یعنی سب کو جلا کر راکھ کر دیا. تو اسی کے زمانے میں درمانترت، جس کے معنی ہے جو تبدیلی کرنا، یعنی کہ تبدیلی کرنا، اور اس نے پھر تبدیل کر دی، ہر چیز کو تاریخ تبدیل کر دی. لیکن وہ اس کو کامیابی پھر بھی نہ ہو سکے، وہ اس ہنسے کو تبدیل نہ کر سکے جو گنتی کا ہنسا آ رہا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں 800 بعد مسیح، یعنی عیسیٰ یسوع المسیح سلام علیہ نے کہ 800 سال کے بعد انڈین ایک نقطہ یا چھوٹا گول دائرہ، جب وہ کسی عدد کو کوئی قیمت نہیں دیتے تھے تو اسے سنسکرت میں شنو یا
وہ خالی جگہ کو خالی رکھتے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم باکس بناتے تھے، باکس کا سسٹم سیٹ بناتے تھے، تو ایک خالی باکس چھوڑ دیتے تھے اور پوچھا جاتا تھا اس کے کیا معنی ہے، کس کا معنی صفر، یہ خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس زمانے کی چیزیں تھیں جو کہ سیٹ میں ہمیں پڑھایا گیا تھا کبھی. اور پھر اسی طرح جو بغداد میں بھی یہی چیز جب بغداد پہنچی تو انہوں نے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا، اس کا نام صفر رکھا. اور جب یہ دوسری صدی میں عیسوی کے بعد بھارتی ہند سے عربی مسودات میں یورپ میں پہنچے تو صفر کو جو عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس کو یورپ میں زیرو میں تبدیل کر دیا گیا. نام چیز وہی ہے، نام تبدیل ہے، شنو، صفر یا زیرو. عزیزو، 1000 قبل مسیح گنتی کے حساب سے انسان کے لیے انسان ایک مشین بنائی تھی اور اس کا نام تھا اباکس. جس وقت ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہوتے یہ آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. پھر اس کے بعد ڈیسیمل سسٹم رائج ہوئے، اعشاری نظام. کئی صدیوں پہلے یورپ میں جو 10 عدد نظام کسدیوں کا تھا، اس نظام کو آہستہ آہستہ رومیوں میں کے دور میں تبدیل کیا گیا. اور یعنی 300 سال قبل مسیح رومیوں کے زمانے میں یہ اعشاری نظام ایجاد ہو چکا تھا، لیکن پوری دنیا میں کافی عرصے کے بعد استعمال میں لایا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں صناعی نظام، یہ جس کو آج ہم بینری سسٹم کہتے ہیں. یہ تمام آتے آتے یہ صناعی نظام میں 2 چیز کو لے کر چلا گیا، پھر صرف 2 عدد رکھا گیا جس کو عام طور پر جوڑ دار بھی کہتے ہیں عام زبان میں. اور اس نظام میں صرف 2 حصے تھے، 0 اور 1 پر مشتمل تھا. 0 کا مطلب آف اور 1 کا مطلب آن. 0 کا مطلب نہیں اور 1 کا مطلب ہاں. 0 کا مطلب نو اور 1 کا مطلب ہے یس. یہی چیز، یہی نظام پوری دنیا میں آج رائج ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیلکولیٹر یا تمام چیزیں جو کمپیوٹرائز ہو چکی ہیں وہ اسی بینری سسٹم پر بنائے گئے ہیں. تو ہم حساب کے اعتبار سے آج پوری دنیا میں جو چیز حاصل کر رہے ہیں یہ اس وقت کی ایجاد ہے. لیکن عزیز و خدا تعالیٰ کی جو اس کائنات کا حاکم ہے، اس کائنات کا خالق و مالک ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، بغیر حساب کے زمین بنائے؟ یقیناً رکھا، حساب رکھا ہے. کیا دن بھی تعین نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہوگا. تو اس نے کہا 6 دن ہم نے زمین و آسمان کو خلق کیا. کس دن کیا خلق کیا یہ ایک تفصیل الگ ہے. لیکن کیا کسی نے ہوا کو دیکھا ہے کہ کہاں سے آتی ہے اور کہاں کو جاتی ہے؟ اس کی رفتار کتنی ہے؟ آج عزیزو ہم میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ، میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ جب آپ بتاتے ہیں ہمیں کہ ہاں اس مشین کے ذریعہ، کہ مشین کو بنایا گیا اسی بینری سسٹم پر. تو اب کیا ہوا کہ اس کے ذریعہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہاں جی سمندر سے جو طوفان اٹھتا ہے وہ طوفان کس اسپیڈ کے ساتھ ہمارے پاس آ رہا ہے اور اس کا رخ کیا ہے، یعنی کس سمت میں ہے. کیا یہ سب حساب کے بغیر بنائے گئے؟ نہیں جی عزیزو، حساب کے بغیر تو کوئی چیز بنی نہیں سکتی. مثال، بے مثال خدا جو بے مثال ایجاد کیا ہے. یعنی یسائی نبی کے صحیفے میں 40 میں رکوع کی 12ویں آیت میں انسان سے حساب کرنے کے چیلنج کرتا پروردگار عالم. اور انسان ذرا بتا تو صحیح خود کو کتنا بڑا تو حساب دان کہتا ہے. کس نے سمندر کو چلو سے ناپا؟ آسمان کو کس نے بالش سے پیمائش کی؟ زمین کے گرد کو کس نے ترازو میں تولا؟ کس نے پیمانے میں بھرا؟ پہاڑ کو پڑھلوں پر کس نے وزن کیا؟ کیا ٹیلوں کو ترازو میں تولا؟ تو خدا ہی اس کا حساب لگاتا ہے اور بار بار چیلنج کر رہا ہے کہ وہ حساب لے گا کیونکہ وہ حسیب ہے. کوئی اور حساب نہیں لے سکتا. دنیاوی طور پر حساب لیتے ہیں لیکن ایسا حساب جو انسان کے اپنے ذاتی اعمال سے متعلق ہوگا وہ صرف خدا وحدہ لا شریک لے سکتا ہے. اب عزیز، کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ خدا نے جو ہمارے اعضاء بنائے ہیں، کیا ہم نے کبھی غور کیا، کبھی سوچا، کبھی حساب لگایا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو کتنی دفعہ وہ حرکت دیتے ہیں، ہم اپنی زبان کو بولنے میں کتنی دفعہ ہلاتے ہیں، ہم اپنے دیکھنے کے لیے پلکوں کو کتنی دفعہ جھپکاتے ہیں، ہم ذہن کو کتنا استعمال کرتے ہیں، ہمارے رگوں میں دوڑنے والے خون میں کسی صرف سے دوڑتے ہیں. اسی طرح ایک ذاتی سا سوال آپ خود اپنے آپ سے بھی کیجئے گا اور یہ سوال ہم بھی کرتے ہیں کہ کیا ہم نے کوئی حساب رکھا ہے کہ خدا کی جو سورج خلق فرمایا ہے، کتنی شعائیں اس کو ہم اپنی زندگی میں استعمال کر چکے ہیں؟ کوئی حساب ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے. کیا ہم نے حساب لگایا کہ اب تک کتنے سلنڈر ہوا گیس کے طور پر ہم جو آکسیجن ہم استعمال کر رہے ہیں خدا کی دی ہوئی اس نعمت کو، کیا ہم نے کبھی شمار کیا؟ کیا ہمارے پاس کوئی حساب ہے کہ ہم نے کتنے ٹن اناج اب تک ہم کھا چکے؟
کیا ہمارے پاس خدا کی نعمتوں کا شمار ہے کہ ہم کتنے شمار کر چکے ہیں؟ کیا ہمارا دل جو دھڑکتا ہے کہ ہم اس دھڑکن کو ہم نے کبھی ناپا کہ ہم نے پوری زندگی اب تک اتنے دفعہ ہمارے دل دھڑکے ہیں؟ کیا ہم جو ہاتھ ہلاتے ہیں زبان ہلاتے بولنے کے لیے، تو کیا ہم نے کبھی اندازہ لگایا، کبھی حساب کیا کہ ہم نے کتنے دفعہ بولا؟ عزیزو، پلک جھپکتے میں ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں، کیا اس کا ہم نے حساب لگایا؟ نہیں۔ کیا ہم اپنی آنکھوں سے نکلنے والے شعاع کہ ہم نے کیا کیا چیز دیکھا، اچھائی یا برائی، کیا ہم نے اس کا حساب لگایا؟ نہیں۔ تو خدا تو حساب لے گا ہم سے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ عزیزم، ایک ایک ذرہ کا حساب لے گا۔ اور خدا نے کہا ہے کہ دیکھو، آیات کے معنی نشانی کے ہیں۔ خدا کسی نشان یا نشانی کو ہم جب آیات کہتے ہیں تو اس کے مطلب کہ آیت اللہ، خدا کی آیت ہے۔ تو اب بات واضح ہو گئی کہ خدا تعالیٰ کی کون سی نشانی ایسی جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے، تو اس کے لیے پھر حساب لے گا۔ یعنی کوئی نشانی عطا کی ہے اور کہا کہ جس کے انکار سے حساب لے گا۔ اب عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آخر وہ نشانی کیا ہے جو ہم سے حساب لے گا۔ جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جل حساب لے گا۔ اب اللہ کی آیت کیا ہے، نشانی کیا ہے، کہاں ہے؟ ہم پوری کائنات میں اگر نظر دوڑائیں، ایک عمیق نگاہ ڈالیں، تو ہمیں جہاں بھی نگاہ پڑے گی وہ سب جگہ خدا کی نشانیاں ہیں۔ تو پھر کس نشانی کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے؟ اسے سب یسائن، جو ہم آپ سے عرض کیا، یسائن نبی کے صحیفے جو ہے وہ سورہ، اس کے 7ویں رکوع کی 14ویں رکوع کے 7ویں باب میں اس نے کیا کہا کہ اور خدا تمہیں ایک نشان عطا کرے گا۔ وہ اس نشان کا تذکرہ، تو نشان کہاں ہے؟ 800 سال قبل اس کتاب میں تذکرہ کیا گیا، اور ایک جلیل القدر نبی نے اس اپنی کتاب میں اپنے ہاتھ سے خدا کے حکم کے مطابق تحریر کیا۔ اور آج ہم جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہستی ہے۔ رومیوں کی تفسیر میں عزیز، اب ہمارے پاس وقت میں بہت کم، چند دقیقے رہ گئے ہیں، اس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں کہ ہم جب نگاہ دوڑاتے ہیں ایمان کے ساتھ، یعنی ایمانداروں سے تقاضا کرتے ہیں، اور ایماندار کا تعلق جو ہے ان کی بے پرواہی بے احتیاطی میں خدا نے تو اپنی خدمت پیش کر دی۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دے دیا۔ ہم بیٹا کیوں کہتے ہیں اسے؟ اس لیے کہتے ہیں عزیزو کہ وہ جو دن ہوگا عدالت کا، وہی آئے گا۔ کون آئے گا؟ وہ جناب مسیح سلام مولانا آئیں گے، وہ حساب لیں گے، وہ حسیب بن کر آئیں گے، وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھیں گے، وہ عدالت کریں گے۔ تو اب کوئی وہ خدا جو عالم الغیب ہے، تو اصل عالم الغیب کون ہوا پھر؟ وہ کیسے حساب لیں گے؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے، تفکر کرنا اپنی زندگی میں، ہم کیا حساب دینے والے لائق ہوں گے۔ اب آپ پر آئے، آپ اپنی زندگی کا تجزیہ کیجیے، اور اس تجزیے میں اپنے آپ کو خود جواب ملے گا آپ کو کہ ہم کس کتاب سے حاصل کریں۔ وہ کون ہستی ہے جو دوبارہ آنے والی ہے؟ وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ یسوع مسیح سلام علیہ۔ ان پر ایمان لانا ہے، اور نجات اسی کو ملے گی جس کا حساب کتاب پورا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اگر اس گندھک راگ کے جھیل سے بچنا ہے تو ہمیں اس ہستی کو پر ایمان لانا ہوگا، ان کے کہنے پر عمل کرنا ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کسی اور عنوان سے پھر کسی اور نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔